ہم اور آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کا کچھ الگ مفہوم سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے زندگی کا مفہوم یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی میں کبھی تکلیفوں کا سامنا نہ ہو، کبھی ٹینشن کے شکار نہ ہو، کبھی بیمار نہ ہو، اور اسی وجہ سے تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو خوشی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہے، یعنی میچورٹی کی کمی کا نتیجہ ہے۔ جو میچور انسان ہوتا ہے وہ نہ تو خوشیوں میں پاگل ہوتا ہے، حدیں کراس کرتا ہے، اور نہ غم کی وجہ سے اپنا آپا کھوتا ہے، کہ وہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ برقرار رکھتا ہے۔ خوشیاں ہو تب بھی اپنے اسٹینڈرڈ پر ہے، اور غمیاں لاحق ہو تب بھی اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ دو پیسے مل گئے، ذرا سا خوشی ہو گئی، خوشی لاحق ہو گئی، پاگل ہو گئے اور ایسی حدیں کروس کرنے لگے خوشیوں میں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ میں ایک شریف گھرانے کا انسان ہو سکتا ہوں۔ اور اسی طرح سے ذرا سا غم لاحق ہوا تو رونا دھونا، ماتم، پریشانیاں۔ اسلام ہمیں مزاج کیا دیتا ہے؟ اسلام مزاج یہ دیتا ہے کہ زندگی جس چیز کا نام ہے، زندگی میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، ان سب کا نام زندگی ہے۔ صرف خوشیاں زندگی کا حصہ نہیں۔ جس طرح سے خوشیاں زندگی کا حصہ ہیں، اسی طرح سے غم بھی اسی زندگی کا حصہ ہیں، اور جتنی خوش دلی کے ساتھ خوشیاں قبول ہیں اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ غم بھی قبول ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول بندہ ہے، معیاری بندہ ہے۔ ہم سب کو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھنے کی بات اس لیے کہ امام صاحب تعویذ دے دیجئے، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا ہے، اتنے دن سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا ٹھیک، دوسرا ٹھیک تو پہلا بیمار، یہی چلتا رہتا ہے، برکت نہیں ہوتی، بچے بات نہیں مانتے۔ ہر گھر کی کہانی ہے جناب۔ ہم اور آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ ہمیشہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، سب فرما بردار ہی رہیں گے۔ جس چیز کا نام زندگی ہے وہ اپنے پورے پیکیج کے ساتھ قبول کی جانی چاہیے، اور اس پیکیج میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہیں، جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے، جہاں تندرستی ہے وہاں بیماری بھی ہے، اور ان سب کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں راضی برضا رہنا۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش، یہ مزاج ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، اور یہ مزاج ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا مزاج۔